میں ایک جرنیل کا مذاق اڑا رہا ہوں، تو جرنیل کا مذاق اڑاتے اڑاتے اس نے قرآن کا بھی مذاق اڑا دیا۔ آپ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ لعنتاً خبیثتاً شیطانتاً لعینتاً ابلیستاً آسمنیرتاً بے شمارتاً لعنتاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں انتہائی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس بیوقوف اور گدھے انسان نے یہ ویڈیو بنائی ہے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ میں ایک جرنیل کا مذاق اڑا رہا ہوں، تو جرنیل کا مذاق اڑاتے اڑاتے اس نے قرآن کا بھی مذاق اڑا دیا اور قرآن کی آیتوں کی ہنسی اڑائی اور اس کا مذاق اڑایا، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں پتہ نہیں کوئی عجیب قسم کی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ قرآن کا مذاق اگر کوئی غیر مسلم اڑائے تو ہمیں غصہ ہے اور ہم جو ہے توڑ پھوڑ پہ اتر آئیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اور کوئی سیاسی وابستگیوں میں اتنا الجھا ہوا اسی قرآن کا مذاق اڑا دے تو ہم اس کو بھی بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال میرا مشورہ یہ ہے ان صاحب سے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور روئیں دھوئیں اور معافی مانگیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں گزارش کرنا چاہوں گا سب پاکستانیوں سے، سب اپنے بھائی بہنوں سے کہ سیاسی وابستگیاں رکھنا جو ہے وہ آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن سیاسی وابستگیوں میں اتنا اپنے آپ کو الجھا دینا کہ آپ جو ہے کبھی انجانے میں بھی جو ہے وہ قرآن کا مذاق اڑا دیتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بڑی گئی گزری بات ہے۔ تو میرے خیال میں ہماری قوم کو تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے اس بارے میں۔